اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 43۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامع اور مختصر نصیحت نے آج ہم پڑھتے ہیں رب کی رضا، رب کی عطا اور رب کی جزا پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و بے برکت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خوش کن چیز کی اطلاع ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور کن کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت کیا اللہ کی قسم کیا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹا سمجھ کر قسم نہیں دی، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا فخر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شکر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف بلانے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو صبر اور شکر کرتے ہیں ان کے لیے خیر کثیر ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس سے خیر اور بھلائی سمیٹتا ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر وہ تنگ دستی، بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جذبہ شکر ہمیں کیسے، یعنی اپنے اندر کیسے جذبہ شکر کرنے کی کیا تدبیر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے مال اور دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں کم ہیں ان کی طرف دیکھو تو تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو تم سے مال اور دولت میں دنیاوی ساز و سامان میں بڑے ہوئے ہیں، تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہو، ورنہ اللہ کی ناشکری کا جذبہ ابھر آئے گا۔ اب یہ ہے کہ شکر جو ہے انسان کی خوش نصیبی کا باعث ہوتا ہے، اور شکر کرنے سے آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ شکر اور الحمدللہ کہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے اس پر راضی ہو، اس پر قناعت کرے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا نہ کرے، اور آدمی کی بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر
ناراض ہو جائے. تو اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. سورہ فاتر آیت نمبر 1. اب ہم شکر کی جو ہے مسنون دعائیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ وہ ضرور پڑھیے. اور اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے صبر کرنے والا اور مجھے شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی ادنو الیہ ساجدا بجبینی اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك